آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کریں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعہ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کی تمنا لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے منتظر رہتے تھے، دن رات دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما، زمین کی تنابیں کھینچ لے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد سے جلد مدینہ پہنچا دے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ قدموں پر نثار ہوئے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، سحری کے وقت روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ بکرے کی سری کہیں سے آئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا مگر آپ کھاتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے کہنے لگے اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالہ دست مبارک سے رکھ دیا۔ کسی کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلال اپنے اندازے کے مطابق ختم سحری کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ میری نظر آفتاب کے اس مرکز پر تھی جہاں ابھی سحری کا وقت ختم ہونے میں چند لمحے باقی تھے، لیکن جیسے ہی حضرت بلال نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو سچا کرنے کے لیے آفتاب کو حرکت دی اور وہاں پہنچایا جہاں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو عبیدہ بن زرع دیگ میں بکرا پکا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگلے بازو کا گوشت پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور پھر سے کہا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر آپ فرمانے لگے مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ تب ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کے دو ہی بازو ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا اللہ مجھے تب تک دستی نکال کر دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ دودھ، کھجور، کدو اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازی روٹی کھاتے یا فاقہ کرتے تھے، کبھی بھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ زندگی میں فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی کے گھر باسی روٹی کھائی، اس کے علاوہ کبھی باسی روٹی نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور فرمایا جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سحری کا کھانا باعث برکت ہے، واجب نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے لگاتار روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سحری کا کھانا سنت ہے اور بعض علماء کے نزدیک مستحب،
مگر اس بات پر سبھی متفق ہے کہ سحری کے کھانے کے بغیر بھی روزہ درست ہے۔ بے شک کوئی جان بوجھ کر سحری کے وقت نہ کھائے یا سوتے رہنے کی وجہ سے سحری چھوٹ جائے، البتہ افضل یہی ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا جائے، خواہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ ایک راوی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تو اسے مت چھوڑنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے وہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت کا باعث ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ۔ اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس سے روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا اجر 10 سے 7 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری رضا کے لیے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو خوشبو سے زیادہ پسند ہے اور روزہ ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ غلط باتیں نہ کرے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔